فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قناعت کی نعمت کے بارے میں ہم نے سنا، اس حوالے سے مزید مدنی پھول پیش کرتا ہوں، لیکن پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں نے امام المحدثین حضرت سیدنا ابو زرعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ اے ابو زرعہ، آپ کو یہ اعزاز و اکرام کیوں کر ملا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، اور ہر حدیث میں عن النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، اور تم تو جانتے ہی ہو کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم کی سیرت، ان کا کردار کس قدر اعلیٰ اور ارفع ہوتا تھا کہ یہ تجارت بھی کرتے تھے تو بھی ان کے تجارت کے انداز میں لوگوں کے سیکھنے کو بہت کچھ ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنی دکان کھولتے اور 2 حبے، 1 رتی یا جو کے برابر وزن، یعنی تھوڑا سا مال یہ کما لیتے تو اپنی دکان بند کر دیتے اور چلے آتے کہ اپنی ضرورت کے بقدر مل گیا، اسی پر قناعت کرتے اور دکان بند کر کے چلے آتے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو القاسم منادی علیہ رحمت اللہ الہادی اپنے گھر سے روزی کمانے کے لیے نکلا کرتے، جب ان کے پاس اخراجات کے لیے رقم جمع ہو جاتی تو مزید کمانے کے لیے نہ رکتے بلکہ فوراً گھر واپس چلے آتے، چاہے کوئی بھی وقت ہوتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج جو تجارت کا مطلب اور مفہوم سمجھ لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خوب مال کماؤ، بلکہ ضرورت سے کہیں زائد مال مل جانے پر بھی پیالہ حرص بھرتا نہیں ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین کی سیرت کیسی تھی کہ وہ بقدر ضرورت مال کما لینے کے بعد وہاں ٹھہرتے نہیں تھے، بلکہ بعض بزرگان دین کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے بقدر جب روزی کما لیتے تو بازار سے آ جاتے اور پھر مسجد کا رخ کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں حل من مزید کا نعرہ ہے، اور چاہیے اور چاہیے۔ تو جس دن اضافی آمدنی میں سے بھی کچھ تھوڑی سی کمی ہو جائے تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قناعت کی نعمت
اپنائیے اور پھر قلبی سکون کے مزے لوٹیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اسلام کی طرف ہدایت حاصل ہے اور اس کی روزی بقدر کفایت ہے اور وہ اس پر قناعت کرتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ فقیر ہے جو اپنی روزی پر قناعت اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالی سے راضی رہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ کر بارہا آزمائش کا شکار بھی ہوئے ہوں گے، تھکن کا بھی شکار ہوئے ہوں گے، اور پھر خواہش پوری نہ ہونے پر مایوسی کا بھی شکار ہوئے ہوں گے۔ کبھی ہم نے قناعت کے موضوع پر اس طرح کی احادیث سننے کے بعد یہ تہیہ کیا، یہ ارادہ کیا، یہ نیت کی کہ ہم بھی اس حدیث پاک میں بیان کردہ فضیلت کو حاصل کریں گے؟ تو یاد رکھیے کہ اگر دل مطمئن ہو جائے تو درخت کا سایہ بھی کافی ہے، اور اگر دل کی خواہشات کو بے لگام کر دیا جائے تو پھر ٹھنڈے کمرے میں بھی انسان کو نیند نہیں آتی، چین نہیں آتا۔ ایک ایئر کنڈیشن سے خواہش پوری نہیں ہوتی، مزید ٹھنڈک چاہیے، اچھی کمپنی کا لگوائیں گے، مزید ٹھنڈک چاہیے، بڑا لگوا لیں گے، مزید ٹھنڈک چاہیے، ایک کی جگہ دو لگوا لیں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قناعت پسندی کی مثالیں ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم نے قائم کی۔ ہم ان کی پیروی کر کے اپنے دل اور دماغ کی دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں، ہم اپنے دل کو سکون دے سکتے ہیں۔ صرف اتنا کرنا ہے کہ قناعت کی نعمت کو اپنے اندر محسوس کریں، اس نعمت کو پالش کریں، اس نعمت کو مزید اپنے کردار کا حصہ بنائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ پھر دنیا کی چیزوں کی خواہشات، حل من مزید کا نعرہ، یہ آپ کی زبان سے بلند نہیں ہوگا۔ مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے احباب یعنی دوستوں میں تشریف فرماتے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور کہنے لگیں کہ آپ یہاں لوگوں میں تشریف فرما ہیں اور باخدا گھر میں مٹھی بھر آٹا نہیں۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ کیوں بھولتی ہو کہ ہمارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے جس سے ہلکے سامان والوں کے علاوہ کوئی نجات نہیں پائے گا۔ یہ سن کر وہ خوشی کے ساتھ واپس چلی گئیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس حکایت سے یہ درس ملا، اور کیسا پیارا مدنی ذہن تھا۔ اپنی زوجہ کی طرف سے کسی قسم کی فرمائش یا شکوہ آیا بھی تو اس کو سمجھا دیا گیا، اور جس کو سمجھایا گیا وہ سمجھنے کے بعد ہنسی خوشی واپس روانہ ہو گئیں۔ ہمیں بھی فرمائشیں ہوتی ہوں گی، کسی کو بہن نے فرمائش کر دی، کسی کو اس کی بیٹی نے فرمائش کر دی، کسی کو اس کے بھائی نے فرمائش کر دی، کسی کو اس کی اولاد نے فرمائش کر دی۔ اب وہ فرمائش ہمارے مالی معاملات، ہماری آمدنی کے دائرہ کار میں آتی ہے یا نہیں، لیکن ہم نے ایک ذہن بنایا ہوتا ہے کہ یار میری بیٹی نے یہ چیز مانگی ہے، میرے بیٹے نے یہ چیز مانگی ہے، اب ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے ہم ان کی خواہش کو پورا کریں گے۔ یاد رکھیے، خواہش کا پیالہ کبھی بھرتا نہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اپنی سلطنت کے دورے پہ نکلا، اسی اثناء میں ایک جنگل میں جا پہنچتا ہے، ساتھ میں وزراء، مشیر اور جناب وہ خدام وغیرہ ہمراہ تھے، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے۔
اب جنگل میں دیکھا تو ایک فقیر جناب وہ پیالہ سا لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ بابا جی کچھ لوگے؟ تو بابا نے کہا کہ ہاں لوں گا. بادشاہ نے اپنی طرف سے سخاوت کا دریا بہاتے ہوئے کہا کہ بابا جی جو کہیں گے آپ کو ملے گا. انہوں نے کچھ نہیں، زیادہ نہیں چاہیے، یہ پیالہ بھر دو. بادشاہ نے سوچا کہ یہ پیالہ تو میں یوں ہی بھر دوں گا چٹکی بجاتے. اب بادشاہ نے اپنی جیب سے وہ درم و دینار نکالے اور اس پیالے میں ڈالے، لیکن پیالہ بھرا نہیں. تو بادشاہ نے دیکھا اپنے وزیروں کی طرف، انہوں نے بھی اپنی اپنی پوٹلی سے وہ نکال کر درم و دینار ڈالے اس پیالے میں، وہ پیالہ پھر نہیں بھرا. بادشاہ نے اپنے ہار اور جو جواہرات اس کے ساتھ تھے وہ ڈالنے شروع کیے تو وہ دیکھا تو پیالہ پھر نہیں بھرا. اب بادشاہ کی عزت کا سوال تھا. اب وہ جو موجود تھے ساتھ میں وزراء اور مشیر وغیرہ، ان کے بعد جو جو چیزیں وہاں اس وقت موجود تھیں وہ ختم ہو گئیں. اب بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ خزانے کی بوریاں لائی جائیں، میں نے بابا جی کا یہ پیالہ بھرنا ہے. اب جناب وہ ایک بوری ڈالی، اب ڈالتے جا رہے ہیں، پیالہ بھر نہیں رہا. صبح سے شام ہو گئی، پیالہ نہیں بھر رہا، اور دعویٰ تھا کہ بھروں گا. فقیر نے بھی کہا کہ صرف پیالہ بھر دو. اب بادشاہ ہار گیا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے کہ بابا جی یہ بتائیے کہ یہ پیالہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، یہ بھاری نہیں رہا. ہم نے درم و دینار ڈال دیے، ہم نے جواہرات ڈال دیے، ہم نے خزانے کی بوریاں منگوا کے ڈال دیں، یہ پیالہ نہیں بھرتا. تو بابا جی نے بتایا کہ یہ پیالہ خواہشات کا پیالہ ہے. بہت سبق آموز جملہ ہے کہ خواہشات کی انتہا نہیں ہوتی. اسی کی طرف حدیث مبارکہ میں اشارہ کیا گیا کہ انسان کے پاس اگر ایک وادی ہو سونے کی تو دوسری وادی کی تمنا کرے گا، دو وادیاں ہوں تو تیسری وادی کی تمنا کرے گا. انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. ایک خواہش پوری ہوئی تو دوسری خواہش سر اٹھائے کھڑی ہوتی ہے، اس کو پورا کرو تو تیسری خواہش سر اٹھائے کھڑی ہوتی ہے. تو اگر قناعت پسندی کا وصف اپنا لیا جائے، اس نعمت کو اپنا لیا جائے، تو پھر خواہشات سے جان چھڑانا قدر آسان ہو جائے گا. لیکن اگر خواہشات کے پیچھے چل پڑیں گے تو پھر اس پیالے کو یاد رکھیں گے جس میں شاہی خزانے کا ایک حصہ ڈال دیا گیا لیکن وہ پیالہ بھرا نہیں ہے. حضرت سیدنا شقیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے گیا. انہوں نے روٹی اور نمک سے ہماری میزبانی کی. تو میرے دوست کے منہ سے نکلا کہ پودینہ بھی ہوتا تو کیا ہی اچھی بات تھی. چنانچہ آپ باہر گئے اور اپنا استنجا کا برتن جس میں پانی ڈالتے تھے وہ رکھ کر پودینہ لے آئے، گروی رکھ کر پودینہ لے آئے. جب ہم کھا چکے تو میرے دوست نے کہا الحمدللہ الذی قنعنا بما رزقنا، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس کے عطا کردہ رزق پر ہمیں قناعت کی توفیق ملی. تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم موجود رزق پر قناعت کر لیتے، اسی کو کافی سمجھتے، تو میرا لوٹا استنجا کا برتن تھا وہ گروی نہ ہوتا. واقعی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مہمان کو چاہیے کہ فرمائشوں کی پٹاری نہ کھولے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو معمولی چیز ہے، گھر میں موجود ہوگی. تو اب کھانا کھانے بیٹھے تو دیکھا تو دہی نہیں ہے دسترخوان پہ،
صاحب خانے نے کہا کہ یار دہی ہے گھر پہ، کہ دہی ہوتی تو اچھا تھا یار۔ اب دہی لینے کے لیے اس کو کچھ 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، یا بعض علاقوں میں اس ٹائم دہی نہیں ملتی جس ٹائم آپ نے دعوت کھانی شروع کی۔ اب صاحب خانہ آزمائش میں آئے گا، کسی کو بھگائے گا اور وہ لے کر آئے گا تو آزمائش میں آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہ اتنے ہوں کہ وہ دہی لا سکے، ہوتا ہے بعض اوقات نہیں ہوتے گھر میں پیسے، سارے پیسے اس نے دعوت پہ لگا دیے، اور آپ ماب و دولت نے سمجھا کہ جناب اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تھوڑی سی فرمائش کر دیتے ہیں، اچھا یار سلاد میں یہ چیز نہیں ہے یار، یہ کر دو۔ تو فرمائشیں کھول کر، فرمائشوں کی پٹاری کھول کر میزبان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت احتیاط درکار ہے کہ جو سامنے آئے اسی پر قناعت کیجئے، اس کو کھا لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی فرمائشوں کی وجہ سے صاحب خانہ جو میزبان ہیں وہ آزمائش میں مبتلا ہو جائے، اس کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی یہ فرماتے ہیں کہ عیش چند گھڑیوں کا ہے جو گزر جائے گا اور چند دنوں میں حالت بدل جائے گی۔ اپنی زندگی میں قناعت اختیار کر راضی رہے گا اور اپنی خواہش کو ترک کر دے، چھوڑ دے، آزادی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ کئی مرتبہ موت سونے، یاقوت اور موتیوں کے سبب ڈاکوؤں کے ذریعے آتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی اگر ہم قناعت اختیار کر لیں تو سکھی رہیں گے۔ تو سکھی رہنے کا نسخہ اپنا لیجئے، قناعت اختیار کیجئے، اپنے پاس جو موجود ہوں اسی کو کافی سمجھیے، مزید کی خواہش کر کے اپنے آپ کو آزمائش میں مبتلا نہ کیجئے، اپنے آپ کو بے سکونی میں مبتلا نہ کیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ لمحوں میں آپ کے دل کی حالت تبدیل ہوگی، اور اگر قناعت پسندی کا وصف نہیں اپنائیں گے تو خواہشات کا پیالہ یہ بھرنے والا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمت اللہ تعالی علیہ خشک روٹی کو پانی کے ساتھ تر کر کے کھا لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اس پر قناعت کرتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اب اگر وہ یہ چاہتے کہ میں تھوڑی نرم اور تازہ روٹی لوں، پھر سالن لوں، اس کے بعد کھاؤں، تو ظاہر ہے اس کے لیے کوشش بھی زیادہ کرنی پڑتی، اور اگر جو چیز پاس موجود ہے، خشک روٹی موجود اور پانی موجود ہے، اس میں تر کر کے کھا لیا، تو ہم ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگان دین کا حصہ تھا، لیکن بزرگان دین کی سیرت پر چل کر ہی ہم دین و دنیا کی بھلائیاں پا سکتے ہیں۔ بزرگان دین کی سیرت پڑھ کر رکھ دینے کے لیے نہیں ہے، سن کر تحسین کر دینے کے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ اس میں سے اپنے لیے جو عمل کرنے کے مدنی پھول ہوتے ہیں، ان مدنی پھولوں کو چننا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ بزرگان دین نے جس طرح سے زندگی گزاری، ان بزرگان دین نے قناعت پسندی کی جو مثالیں قائم کی، اگر ہم اس کا 1% بھی اپنانے میں کامیاب ہو جائیں تو خواہشات سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ ایک بہت پیاری حکایت، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ مالدار لوگ تھے پہلے تو خراسان کے مالدار لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اب ایک دن آپ اپنے محل سے باہر دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص پر نظر پڑی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا جسے وہ کھا رہا تھا، اور وہ کھانے کے بعد وہ سو گیا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے غلام سے فرمایا کہ جب یہ شخص بیدار ہو، نیند سے اٹھے تو اس کو میرے پاس لے آنا۔ جب وہ شخص بیدار ہوا تو غلام لے آیا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ اے آدمی، کیا روٹی کھاتے وقت تم بھوکے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ روٹی کھانے کے بعد تمہاری بھوک
جاتی رہی, تمہارا پیٹ بھر گیا؟ اس نے کہا جی ہاں. پھر سوال کیا کہ روٹی کھانے کے بعد تمہیں اچھی طرح نیند آئی؟ اس نے عرض کی جی ہاں. تو اس کی باتیں سن کر جو آپ نے سبق لیا وہ یہ تھا کہ جب ایک روٹی سے بھی گزارا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد سکون سے نیند آ سکتی ہے تو میں اتنی ساری دنیا لے کر کیا کروں گا؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, پیٹ کا برتن چاہے تو آپ گرم گرم روٹی سے اسے بھریں یا اس کو ٹھنڈی روٹی سے بھریں, چاہے آپ روٹی کے ساتھ مرغی کھائیں, چاہے سبزی کھائیں یا چٹنی سے روٹی کھائیں. پیٹ کا برتن جب بھر جاتا ہے تو آپ بتائیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ ہم سبزی روٹی کھا سکیں تو گوشت روٹی نہ ہونے کی فکر میں, گوشت روٹی نہ ہونے کے غم میں اپنے آپ کو مبتلا رکھنا, ٹینشن کا شکار رکھنا, یہ کہاں کی دانائی ہے؟ یا نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ جو چیز پاس موجود ہے اس سے فائدہ اٹھائیے, اس سے نفع اٹھائیے اور اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ گزاریے. اس کو چھوڑ کر آپ ایک ایسی چیز کی فکر میں لگ گئے, ایسی چیز کو حاصل کرنے کی تمنا میں لگ گئے کہ جو ابھی آپ کے سامنے نہیں ہے. تو مشہور محاورہ ہے آج نقد کل ادھار, کہ جو نقد چیز موجود ہے اس کو کیوں نہیں کھاتے, اس پر اطمینان کیوں نہیں ہے, اس پر صبر کیوں نہیں ہے؟ تو مستقبل کی فکریں کہ گھر کا کیا بنے گا, اس کا کیا بنے گا, اس کا کیا بنے گا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دور اندیشی اور چیز ہے اور خام خواہ کی فکروں میں مبتلا ہو جانا یہ اور چیز ہے. مجھے بتائیے کہ آج جس رب عز و جل نے ہمیں یہ رزق دیا کہ ہم اس سے اپنے دوپہر کے وقت کا کھانا کھا سکیں, کل بھی وہی رب عز و جل ہمیں عطا فرمائے گا. آج اگر ہم جوان ہیں تو ہمیں ہمارا رب رزق عطا فرما رہا ہے, بڑھاپے میں بھی وہی ہمارا رازق ہوگا. تو اسباب اپنانا اس سے شریعت منع نہیں کرتی, لیکن اسباب کی فکر میں گھل کر اپنے حال کو پریشان کر لینا کہ کل کیا بنے گا, کل کیا ہوگا, کہاں سے کھائیں گے, کہاں رہیں گے. تو آج جہاں سے کھا رہے ہو, جہاں رہ رہے ہو, وہ میرے رب عز و جل کی عطا سے رہ رہے ہو. تو کل بھی میرا رب عز و جل تمہیں کھانے کو رزق دے گا, تمہیں رہنے کو چھت فراہم کرے گا. تو مستقبل کی فکروں میں مبتلا ہو کر اپنے حال کو پریشان مت کیجئے, قناعت کی نعمت کو اختیار کیجئے اور سدا سکھی رہنے کی کوشش کیجئے. ایک مچھیرا تھا سمندر کے کنارے, ایک بڑا خوبصورت جزیرہ, یہ وہاں رہا کرتا تھا. بیوی بچے بھی اس کے پاس تھے, چھوٹا سا گھر تھا. اس کا کام کیا تھا کہ یہ روزانہ چند گھنٹے لگاتا اور مچھلیاں پکڑتا اور بیچ کر اپنا اتنا سرمایہ جمع کر لیتا کہ اس کی گزر بسر آرام سے ہو جاتی. بقیہ ٹائم یہ اپنے گھر بار میں مصروف رہتا, ان بچوں کے ساتھ وقت گزارتا. اس جزیرے پر ایک ملٹی نیشنل کمپنی, انٹرنیشنل کمپنی کا ایک نمائندہ چھٹیاں گزارنے کے لیے پہنچا. اب مچھیرے کو جب اس نے دیکھا کہ یار یہ مچھلیاں پکڑتا ہے اور مہارت بڑی ہے, ماہر بہت ہے, تو وہ مچھیرے سے ملا. اب اس سے مل کر کہنے لگا کہ تمہاری مہارت میں نے دیکھی ہے, تو میں تمہیں ایک تجویز تمہارے فائدے کی دینا چاہتا ہوں, مشورہ دینا چاہتا ہوں. مچھیرا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے بتاؤ. تو اس نمائندے نے کہا کہ تم یوں کرو کہ یہ مچھلیاں تم تھوڑی زیادہ پکڑ لیا کرو, چند گھنٹے مزید کام کرو
اور زیادہ مچھلیاں پکڑ لو تو ایک فرم ہے میرے جاننے والے ہیں اس میں، تو میں ان سے تمہارا ایگریمنٹ کروا دیتا ہوں، تم جتنی مچھلیاں پکڑو گے تم ان کو بیچ دیا کرنا۔ تو مچھیرے نے کہا کہ پھر اس کے بعد؟ تو نمائندہ کہنے لگا کہ تمہارے پاس کچھ ہی عرصے میں کچھ رقم جمع ہو جائے گی اضافی، پھر تم ایک چھوٹی سی لانچ خرید لینا اور اس پر جا کر ذرا گہرے سمندر میں مچھلیاں پکڑنا، اور اسی لانچ پر اسی فرم کو پہنچا دیا کرنا، تمہیں اچھا خاصا معاوضہ مل جایا کرے گا۔ مچھیرے نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ نمائندے نے کہا کچھ عرصے میں تمہارے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو جائے گی، سرمایہ جمع ہو جائے گا، تم ایک چھوٹا سا بحری جہاز خرید لینا اور پھر اسی جہاز میں مچھلیاں پکڑنا، اور تمہاری اپنی ایک فرم ہوگی، تم اپنی فرم قائم کر لینا مچھلیاں پکڑنے کی۔ مچھیرے نے پھر اپنا سوال دہرایا کہ پھر کیا ہوگا؟ تو نمائندے نے کہا کہ تم ترقی کرتے 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 فشنگ کی دنیا میں، یعنی مچھلی پکڑنے کی دنیا میں بالکل ٹاپ آف دی لسٹ کمپنیوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ مچھیرے نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ یہ ہے کہ پھر تم کام کرنا، اپنی فشنگ فرم کو خوب ترقی دینا، اور جب کام کرتے کرتے تم تھک جاؤ کہ اب تم سوچو کہ بس اب مزید نہیں کرنا، اس کے بعد تم ایک چھوٹے سے جزیرے پر چھوٹا سا گھر لے لینا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں رہنا، اور مچھلیاں پکڑ کے ایک 2-4 گھنٹے کے لیے تم اپنا گزارا کر لیا کرنا اور ہنسی خوشی زندگی گزارنا۔ اب کے مچھیرے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ ابھی میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا ابھی میرے پاس گھر نہیں ہے؟ ابھی میرے بیوی بچے وہاں نہیں رہتے؟ کیا ابھی میں خوبصورت جزیرے پر رہائش پذیر نہیں ہوں؟ کیا ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے مچھلیاں پکڑ کے اپنا گزارا نہیں کر رہا؟ تو اتنا لمبا چکر نکال کر کہ یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، تم مجھے وہی کام کرنے کا مشورہ دے رہے جو آج میں کر رہا ہوں، اتنا لمبا معاملہ میں نہیں کرتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، یہ حکایت فرضی ہی صحیح، لیکن آج کے دور میں طرح طرح کے خواب دکھا کر زندگی کے سکون کو بے سکونی میں بدل دینے والے، اس طرح کے مشورے دینے والے آپ کو ملیں گے، اور جب جائز راستہ نظر نہ آئے پھر معاذ اللہ ناجائز راستہ اختیار کرنے کے لیے بھی وہ دھڑلے سے مشورہ دے دیتے کہ جناب یہ کر دو، ناجائز ہے، کیا ہوتا ہے یار، یہ ہے وہ ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ایسوں سے بچیے۔ تو قناعت پسندی کی نعمت، اس کو اپنائیے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ ترقی کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن ترقی کی فکر میں گھل گھل کر اپنے موجودہ سکون کو برباد کر لینا، یہ بھی دانش مندی نہیں۔ حرص، لالچ اور قناعت میں فرق کیجئے، قناعت پسندی میں رہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کے دل اور دماغ میں سکون آپ کو ملے گا، اور زندگی قدر آسان ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قناعت کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟